حامدًا مصلیًا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کے ارکان، شرائط اور طواف کے واجبات اور واجبات کا حکم۔ اس سے پہلے طواف کرنے کی اہمیت ایک حدیث سے بیان کی جاتی ہے، جو کہ روایت ہے نافع، حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عمر کان لا یقوم مکۃ الا یأتی بذل طویٰ حتی یصبح ویغتسل ویصلی فیدخل مکۃ نہارا واذا نفر منها مر بذی طویٰ وبات بها حتى يصبح ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هكذا متفق علیہ۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی مکہ آتے تو زیتوا یا زیتور میں رات گزارتے، جب صبح ہوتی تو غسل کرتے اور نماز پڑھتے، پھر دن کو مکہ میں داخل ہوتے، جب مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی زیتوا سے گزرتے اور صبح تک وہیں رات گزارتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے بھی طواف فرمانا اور مکہ سے خارج ہونا بھی طواف فرمانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ استراحت کے لیے جو ہے زیتوا میں جو ہے رات گزارتے اور شہر مقدس میں داخل ہوتے، نماز پڑھتے اور بظاہر جو ہے ہر نماز نفل مراد ہے، وہاں جانے کے لیے پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی زیتوا میں قیام فرماتے تاکہ رفقا وہاں جمع ہو جائیں اور سب لوگوں کا سامان وغیرہ اکٹھا ہو جائے۔ حضرت ابن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ میں دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے، نہ کہ شہر میں داخل ہوتے ہی بیت اللہ شریف جو ہے نظر آنے لگے۔ اب دیکھا جائے تو شرائط ہیں۔ طواف کی 6 شرطیں ہیں، 3 تو صرف حج کے طوافوں کے لیے ہیں اور 3 سب طوافوں کے واسطے ہیں۔ خاص وقت پہلی شرط ہے، نمبر 2 طواف سے پہلے احرام، نمبر 3 وقوف عرفہ کا ہونا حج کے طوافوں کے لیے شرط ہے۔ اب دوسری 3 جو ہیں، پہلی اس میں شرط جو اسلام ہے، دوسری نیت، تیسری شرط مسجد کے اندر طواف کا ہونا سب طوافوں کے لیے شرط ہے۔ مسئلہ ایک یہ بھی کہ طواف کے لیے نیت شرط ہے، نیت کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کے چاروں طرف 7 چکر لگائے گا تو طواف نہ ہوگا جب تک کہ نیت نہ ہو۔ یہ تو شرائط ہوئی۔ ارکان اس کے، طواف جو کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے کا نام ہے۔ طواف کے 3 رکن ہیں، طواف کے اکثر چکر پورے کرنا، اکثر چکر مطلب یہ کہ 6-5 چکر لگنے چاہیے۔ نمبر 2 بیت اللہ کے باہر مسجد کے اندر کرنا، بیت اللہ کے باہر مسجد کے اندر کرنا۔ نمبر 3 خود طواف کرنا، گو کسی چیز پر سوار ہو کر کرے مگر بے ہوش اس سے مستثنیٰ ہے، اس کی طرف سے دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے۔ واجبات طواف جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا نمبر واجب طہارت، یعنی حدث اصغر اور اکبر دونوں سے پاک ہو، بے وضو طواف نہیں ہے یعنی۔ نمبر 2 ستر عورت چھپانا، ستر عورت مرد کا یاد رکھیں گھٹنے بھی شامل ہیں، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرکبۃ من العورت، گھٹنے جو ہے عورت میں ہیں یعنی ستر عورت میں ہیں۔ بعض حضرات جو ہے احرام میں ایسے طریقے سے احرام باندھتے ہیں جس میں کبھی گھٹنے نظر آتے ہیں، تب بھی جو ہے یہ ستر عورت کا جو فرض ہے چھپانا اس میں نقص ہے۔ نمبر 3 جو شخص پیدل چلے اور اس پر قادر ہے اس کو پیادہ طواف نہ کیا جائے، یعنی طواف جو ہے نا وہ سواری پہ نہ کرے۔ جو شخص پیدل چلنے پر قادر ہے تو اس کو پیادہ طواف کرنا چاہیے، پیدل ہی یعنی سواری نہ استعمال کرے۔ نمبر 4 دائنی طرف سے طواف شروع کرنا، یہ واجب ہے۔ خطیم کو شامل کر کے طواف کرنا، یعنی خطیم کے باہر سے گزرے۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا، یہ بھی واجب ہے مگر اس میں اختلاف ہے، عام مشائخ کے نزدیک سنت ہے۔ نمبر 7
پورا طواف کرنا یعنی اکثر طواف تو رکن ہے اور اکثر سے زیادہ واجب ہے۔ نمبر 8، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، بعد نے اس کو علیحدہ شمار کیا کہ ایک الگ سے جو ہے 2 واجب ہے۔ واجبات کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی واجب کو ترک کرے گا، طواف کا اعادہ واجب ہے، یعنی ایسا جیسا کہ اس نے طواف ادا ہی نہیں کیا، تو اس کی جزا واجب ہوگی، جس کا بیان جن آیات میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ جو رحمتوں کا نزول ہے طواف کرنے والے پر 100 رحمتیں، اس کے حصول کے لیے جتنا احتیاط سے اہتمام سے طواف کیا جائے تو وہ بندے کے لیے باعث رحمت ہے۔